وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون
الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ تلاوت کلام پاک آپ سن چکے ہیں. نعت خوان اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں حصول ثواب کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ جب تک ہو سکا نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن آفتاب زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے
ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، کشف راز مرآنی یوں ہوا، سبحان اللہ، کشف راز مرانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے خودی ہے باعث کشف حجاب، بے خودی ہے باعث کشف حجاب، مل گیا ملنے کا رستہ، مل گیا مل گیا ملنے کا رستہ، مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ گیا، ناخدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، دونوں عالم سے مجھے کیوں کھو دیا، دونوں عالم سے مجھے کیوں کھو دیا، نفس خود مطلب تجھے کیا مل گیا، نفس خود مطلب تجھے کیا مل گیا، آنکھ پرنم ہو گئی سر جھک گیا، آنکھیں پرنم ہو گئی سر جھک گیا، جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا، جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب یا رسول اللہ، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور
میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار ایسا دربار ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں سے مانگنے والا، جہاں پہ آنے والا خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے، سوالی کبھی انکار سنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار سے کچھ مانگا ہو اور آپ نے جواب میں کبھی لا یعنی نہیں کہا ہو، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اور پھر آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے الامن والاولاق کے اندر روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن امام حسین، یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، یہ مجھے کنفرم نہیں ابھی ذہن میں آ رہا، بہرحال یہ ہے کہ ملنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ آ رہے تھے۔ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے بیٹے ہیں، یہ واپس جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اجازت نہیں ملی، اس لیے واپس جا رہے ہیں۔ تو شہزادوں نے دیکھا تو یہ بھی واپس جو ہے وہ ہو لیے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ سرکار کے شہزادے جو ہے وہ آ رہے تھے ملاقات کے لیے اور واپس چلے گئے، دوبارہ جو ہے وہ ان کو اپنے پاس بلایا، شہزادوں کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ ہمارے سر پر جو یہ بال ہیں یہ آپ کے نانا کی عطا کرنا ہے۔ یعنی ہمیں آج جو یہ خلافت ملی ہے، آج ہمیں جو یہ مقام ملا ہے، آج جو مرتبہ ملا ہے، جو اسلام ملا ہے، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے۔ فاروق اعظم کا بھی یہی الحمدللہ عز و جل ذہن تھا، آپ کا بھی یہی ایمان تھا، اللہ کے فضل سے ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ سرکار کی بارگاہ سے آنے والا، سرکار کی بارگاہ میں آنے والا خالد نہیں جاتا، اور ہمیں جو ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں۔ دوبارہ شعر پڑھیں حضور یہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ یہ حسن رضا خان علیہ رحمہ کا یہ انداز ہے کہ ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کے بھائی ہیں، امام اہل سنت ہیں، امام عشق و محبت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اور امیر اہل سنت آپ بھی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا کا ذکر فرما رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا، ان کی جود و سخا کا جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہوں کس سے آہ جا کر سنے کون میرے دل بر، میرے درد کا فسانہ، مدنی مدینے والے مجھے آفتوں نے گھیرا، ہے مصیبتوں کا ڈیرا، یا نبی مدد کو آنا، مدنی مدینے والے۔ حسن رضا خان علیہ رحمہ کا انداز آئیے دوبارہ سنتے ہیں۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ عطائے رب دائم تو ہی رزق کا ہے قاسم، ہے تیرا
سباب و دانا مدنی مدینے والے، تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، سائلو دام سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاگنا حاجت اگر کی گئے، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہے مدینہ طیبہ سے، کیسا پیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، ان کے خاندان کا، اور سلام ہو، کروڑوں سلام ہو سیدی امیر اہل سنت پر کہ انہوں نے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا دامن، ان کی محبت، ان کی عقیدت جو ہے یہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عشق رسول کی خیرات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ان کے خاندان کو، شیخ طریقت امیر اہل سنت کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس دولت میں سے، اس خیرات میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو بھی اللہ تعالیٰ مدینہ بنائے۔ مدینے سے کیسی محبت ہے ان کی کہ فرماتے ہیں صحرائے مدینہ مل گیا تو اللہ کریم کی رحمت سے سب کچھ مل گیا۔ امیر سنت کی زبان سے میں نے ایک شعر سنا تھا، آپ فرماتے ہیں تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اور حسن اللہ خان رحمہ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ اور امیر سنت سے ایک شعر سنا تھا میں نے، آپ فرماتے ہیں دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ اور آپ یہ بھی امیر سنت کا شعر ہے، فرماتے ہیں پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، گر تو جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ۔ اور سید امیر سنت نے یہ وجہ بھی بیان کر دی کہ کیوں ہمیں مدینہ پیارا ہے، آپ فرماتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے جو مدنی عملے کے اسلامی بھائی ہیں، ہمارے یہاں کیمرہ مین ہیں، اسسٹنٹ کیمرہ مین ہیں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں بلال بھائی مدنی ہیں الحمدللہ، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ہمارے امین بھائی، جتنا مدنی عملہ ہے ہمارا PCR MCR اور ہمارے کال سینٹر والے، اور آپ جو مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے منچ پہ جو ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان سب کے صدقے میں زیارت حرمین طیبین کی سعادت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینہ طیبہ سے بڑی محبت تھی، تو ابھی ذکر مدینے کا ہی چل نکلا ہے، تو آئیے اسی سے ابتدا کر لیتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت مدینہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں تو اوصاف بے شمار ہیں، جی لیکن جو سب سے عظیم آپ کا وصف سیرت نگاروں نے لکھا اور جو تمام صحابہ کا ہی ایک وصف تھا وہ عشق رسول ہے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق جو ہے اسی پہ صحابہ کی زندگیوں کا مدار تھا، آئے ہے سبحان اور اللہ۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، اب جب کسی بھی انسان کی محبت دل میں گھر کرتی ہے جی تو اس کے تمام منصوبات جو ہیں، اس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی انسان کو محبوب ہو جاتی ہیں۔ کیا بات ہے سبحان اسی اللہ۔ طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے اور عشق رسول کے پہلو کا ذکر کیا جائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے محبت، جی پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے محبت، اللہ اکبر آپ کے اہل بیت سے محبت، سبحان اللہ۔ پھر آپ کی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب سے جو محبت تھی، اور پھر آپ کی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب چیزیں جو ہیں ان سے جو محبت تھی، یہ سارے ایک مکمل ہر چیز ایک مکمل باب کے طور پہ ہے۔ کیا بات تو آپ نے مدینہ شریف کے حوالے سے ذکر کیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے آئے ہے کہ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر یعنی مدینہ المنورہ میں عطا فرما۔ تو یہ آپ کی والہانہ محبت تھی، اور آپ کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ عمر فاروق یہ دعا مانگتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ مدینہ تو ایک مدینہ المنورہ مسلمانوں کا ایک قبضہ ہے اور مسلمانوں کے ایک مسلمانوں کا قلعہ کہ ہے ایک بالکل۔ جی، اور یہاں پہ تو کوئی جنگ بندی یا کوئی اس طرح کا ممکن نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آپ کی دعا قبول فرمائی کہ آپ مدینہ المنورہ میں ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی۔ سبحان تو اللہ، یہ آپ کی مدینہ المنورہ سے محبت تھی۔ ٹھیک ہے جی سبحان اللہ۔ دیگر ان کی اوصاف جب ہم دیکھتے ہیں، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور تمام صحابہ کے بارے میں دیکھا جائے، محبت جب بڑھ جاتی ہے تو وہ عشق کا روپ اختیار کرتی ہے، جی اور یہ عشق جو ہے یہ پھر عقل سے لڑائی کرتا ہے، اور کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر سرکار کی ذات سے محبت دیکھی جائے تو اس بات کو نظر میں رکھیں کہ جب عقل اس بات کو تصور کر تصدیق اس بات کی کر چکی، اور تمام صحابہ اکرام جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہری وصال فرمایا تو اس وقت تمام صحابہ اکرام کو یہ یقین ہو چکا تھا، اور یہ تصدیق تھی، بدیہی بات تھی، اور سب اس بات کو مان رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق جو ہے وہ عقل سے لڑنے لگا، اور کہنے لگا کہ عشق رسول یہ تقاضا کر رہا تھا کہ آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا آج یہ کہے گا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے آپ کی والہانہ محبت تھی۔ اور پھر جب بھی راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا تو عشق رسول سے بے تاب ہو کر عمر فاروق رونے لگتے تھے، اور فرماتے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل، یتیم کے لیے والد کی طرح، بیوہ عورت کے لیے شفیق گھر والے کی طرح، اور لوگوں میں دلی طور پر سب سے زیادہ بہادر تھے۔ وہ تو نکھرے نکھرے چہرے والے، مہکتی خوشبو والے، اور حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ان باتوں کو اگر دیکھا جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ صحابہ کرام کو تو بس موقع ملنا چاہیے کہ وہ سرکار کا ذکر کریں، اور کتنے خوبصورت الفاظ سے وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح بیان فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ایک طویل حدیث مبارکہ ہے۔ جی حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے کہ جس پر نہ کچھ بچھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس قدموں کی طرف
سلم درخت کے پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور سر اقدس کے پاس چمڑا لٹک رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امت کے غمخوار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشان ثبت ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، یہ دیکھ کر میں رونے لگا۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسر و کسرا جو ہیں وہ دنیا کی آسائشوں اور نعمتوں میں ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کی عارضی نعمتیں ہوں اور تمہارے لیے آخرت کی ابدی راحتیں؟ تو کتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے بے رغبتی اور پھر اپنے صحابہ کی تربیت فرمانا، اس میں ہمارے لیے دونوں پہلوں سے مدنی پھول ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ایسی والہانہ محبت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں ایسا ایمان لاؤ، کہ ان کی صحابہ کرام کے ایمان کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، اور ان کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی برکت ہے کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ اگر کوئی ساری زندگی عبادات میں گزارے تو پھر بھی ان ہستیوں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اور پھر ایمان پہ ان کو خاتمہ نصیب ہوا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے مرتبے تک کوئی بھی ان کے بعد نہیں پہنچ سکتا، چاہے جتنی مرضی خلافیں کر لے، جتنے بڑے ولایت کے مرتبے پر جہاں تک بھی پہنچ سکے، صحابی رسول کے درجے تک بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک شان ہے، سبحان اللہ، جان فدا ہو صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ اور الحمدللہ ہم کو صحابہ کرام سے پیار ہے، اہل بیت طہار سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اہل بیت پاک سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ عز وجل، اور دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز وجل۔ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول اور ان کی سرکار سے محبت اور پھر سرکار کی اداؤں کو ادا کرنا، اللہ اکبر، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جب ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آج بھی ایک مسلمان ہے، صحابہ کرام سے، اہل بیت طہار سے، سرکار علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، اس کی زندگی کو جو نام لیتا ہے جی میں محبت کرنے والا ہوں، آج ہماری زندگی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور پھر عشق رسول اور اس کے تقاضے، اس کے تناظر میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس میں صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر دیکھا جائے جی تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں وہ دیکھتے تھے تو ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ایسا کریں واہ، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ایک جگہ پہ جا کے وضو فرمایا ہے اور مسکرائے ہیں تو صحابی رسول نے یہ نہیں دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں یہاں پہ وضو فرمایا اور کیوں مسکرائے ہیں، بس وہاں پہ جا کے وضو کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں میں سرکار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر کسی صحابی رسول ایک مطلب دھوپ نکلی ہوئی ہے، سخت دھوپ ہے اور مدینے کے وہ صحرا ہیں، تو وہاں پہ ایک صحابی رسول دن کے وقت ایک اونٹنی کو لے کر ایک جگہ پہ چکر لگواتا ہے اور کوئی پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پہ اس دھوپ میں صرف یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں؟
تو وہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اگر اس پہلو کو دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نئی قمیص پہنی تو چھری منگوائی اور فرمایا ہے بیٹے اس کی لمبی آستینوں کو سرے سے پکڑ کر کھینچو اور جہاں تک میری انگلیاں ہیں ان کے آگے سے کپڑا کاٹ دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کاٹا تو وہ بالکل سیدھا نہیں بلکہ اوپر نیچے سے کٹا۔ تو میں نے عرض کی ابا جان اگر اسے کینچی سے کاٹا جاتا تو بہتر رہتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا اسے ایسے ہی رہنے دو کیونکہ میں نے شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی کاٹتے دیکھا تھا اس لیے میں نے بھی چھری سے آستینیں کاٹ دی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ وہی آستینیں کینچی سے بھی کاٹی جا سکتی ہیں اور کوئی ممانعت بھی نہیں تھی، صحیح۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ آستینیں بعد میں ان کی یہ حالت تھی کہ اس سے بعد داغے جو ہیں وہ باہر نکل کر آپ کے قدموں کے بوسے لے رہے تھے، یعنی وہ آستینوں سے داغے نکل رہے ہیں، صحیح طرح کٹا بھی نہیں ہے تو آپ نے پھر بھی چھری ہی سے کاٹا ہے۔ اب اس میں اگر عقل والوں کو دیکھا جائے اور عشق کو دیکھا جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو تو ایسی محبت ہو کہ ظاہری بدن بھی ان جیسا بنانے کی کوشش کریں، اپنی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ بھی آئیڈیل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو اور اور اپنی ظاہری زندگی اور باطنی زندگی جو ہے اپنی باطنی صفات جو ہیں وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہوں، سرکار کی زندگی کے مطابق ہوں۔ وہ دن بھی یاد کیا جائے کہ صحابہ کرام نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلسل روزے رکھتے دیکھا بغیر افطار کیے تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں دیا۔ تو بعد میں دوسرے تیسرے دن روایات میں ملتا ہے کہ جب نکاحت جسم میں آ گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کو دیکھا تھا تو ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو اب محبت ہو تو ایسی محبت ہو، اگر کوئی یہ کہنے والا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور اس طرح کے نعرے لگانا، صرف نعرے نہیں بلکہ عملی زندگی میں اگر ایک عاشق رسول ہے تو وہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، کیوں اس کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو اس بات کی متقاضی ہے کہ ہر پہلو اپنی زندگی کا انہی کی زندگی کے مطابق ڈالا جائے۔ سبحان اللہ۔ آج تو حضور لوگوں نے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کیسا زبردست عشق رسول تھا، کیسا ان کا انداز تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے جس طرح دیکھا ویسے ہی اپنی آستین کا مطلب وہ معاملہ کر لیا اس کو کاٹنے کا۔ آج تو حضور لوگوں نے بال بنائے ہوتے ہیں عجیب عجیب کے، وہ سپائکس اس کو کہتے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں، میں نے سیکھنا بھی نہیں چاہا وہ نام اور میں اس کو بولنا بھی نہیں چاہتا، یعنی مجھے اتنا اس سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں برا ہی لگتا ہے، سیدھی سی بات ہے برا ہی لگتا ہے۔ وہ یوں بال اوپر سر پہ اٹھائے ہوتے ہیں اور لباس عجیب و غریب پہنا ہوا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے فیشن کے نام پر پھٹی ہوئی پینٹیں، یہ فلاں بندہ اس طرح پہنتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ یعنی ذری سی بات ہے، اسلام سے دوری اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر ہو، مطلب اگر سرکار کی محبت ہے تو پھر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر تو وہی ہونا چاہیے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، کیونکہ محبت انسان کو پیروی پر ابھارتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر محبت خالص محبت ہے تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنایا جائے، اور اگر یہ محبت مطلب دعویٰ تو محبت کا ہے لیکن پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہٹ کر معاذ اللہ مطلب غیر مسلموں کے طریقے طور اپنانا اور اپنی زندگی اس کے مطابق ڈالنا، یہ یقیناً مطلب اسلام کا یہ راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اچھا، اس پہ ایک اور بھی بات کہتے ہیں، کال بھی ہے، ہمارے بلال بھی بتا رہے ہیں موضوع کی مناسبت کے حوالے سے دیگر کالز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے۔ میں جو ہے وہ بات چھوڑے جاتا ہوں آپ کے پاس، انشاءاللہ اس پر دوبارہ لیں گے۔ یار وہ لکھتا بڑا اچھا ہے نا بندہ، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، تو اس پر بھی وہ لینا مدنی پھول، وہ بندہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اسی سے بال بنائیں، ہم بھی خوبصورت نظر آئیں گے، لوگ دیکھیں گے واہ بھی کیا بات ہے فلاں جا رہا ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ یہ مدنی پھول لینے ہیں آپ سے، کالز ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بشیر اتاری، پکا گنجیرا، وام بچرا، میاں والی پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ جی
حضور اسلامی زندگی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. حضور میں نے نیت کی ہے 8, 9 اور 10 محرم کو انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور یہ کلام سنا دیں: آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی قافلے کے حوالے سے ماشاءاللہ نیت کا اظہار کیا ہمارے اسلامی بھائی نے. تو یہاں ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ اس دفعہ 8, 9, 10 محرم الحرام یہ اتوار، پیر اور منگل کی آ رہی ہے. اتوار ویسے چھٹی ہے، پیر منگل ان 2 دنوں کی وجہ سے چھٹی ہے. تو آپ اپنی اس چھٹی کو یوٹیلائز کریں درست طریقے سے اور اس کو جو ہے وہ سنتیں سیکھنے کا ذریعہ بنائیں اور اس کے لیے مدنی قافلے میں سفر اختیار فرمائیں. ہمارے باب المدینہ سے کیا بلکہ پوری دنیا سے انشاءاللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جو ہے وہ مبلغین مدنی کام کر رہے ہیں وہاں سے انشاءاللہ مدنی قافلے جو ہے وہ سفر کرنے کا معمول ہوگا. اللہ کی رحمت سے ہمارے پاکستان میں، ہند میں بالخصوص اس حوالے سے ایک جو ہے وہ جسے آپ چارم کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے بڑے دن ہیں اور پھر تینوں دن چھٹی کے ہیں. وہ جو کہتے ہیں جی ہمیں موقع نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، نوکری پر جانا ہوتا ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، چھٹی نہیں ملتی. تو یہ 3 دن چھٹی کے آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے یادگار دن بنائیں. مدنی قافلے میں سفر کریں. صبح کی ابتدا ہوگی، دن کی ابتدا ہوگی تہجد سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تہجد سے ابتدا ہوگی. مدنی قافلے کے جدول میں شامل ہے یہ، یعنی جو مدنی قافلے میں وقت گزارنے کا طریقہ کار ہمیں ہماری مجلس مدنی قافلہ نے عطا فرمایا ہے. تو یہ اس کے مطابق یہ تہجد سے شروع ہوگا انشاءاللہ. مدنی نام بھی ہے تہجد ادا کرنے والا. اور پھر یہ اختتام ہوگا اس کا ایک دن کا صلاۃ التوبہ پر. یعنی دن یہ ابتدا یہ بھی اللہ کے ذکر سے، اختتام یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے. وہ دن کیسا گزرے گا، اس کی روحانیت، اس جو وقت ہوتا ہے خاص فجر کی ابتدا سے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس کی ایک روحانیت، اس میں اٹھ کر دعا مانگنا اور پھر آنسو بہانا، اللہ اکبر. یعنی یہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے ہی اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں. ضرور مدنی قافلے کے مسافر بنیے. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی نعمات کامل اور مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 1 فریل 5 مرلہ سکیم سے بات کر رہا ہوں. اسلامی زندگی پروگرام بہت اچھا ہے اور میں اس پروگرام کرنے والوں کو خصوصیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل ان کی عمر دراز فرمائے. اور اس پروگرام کے اندر جیسا کہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو اس کے حوالے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ سوال میرا ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے مشرف یعنی اسلام سے مشرف ہونے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے اور پھر اسلام دائرہ اسلام میں کس طرح داخل ہوئے، اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں. اور اس پروگرام کے اندر یہ نعت دیں: بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہمیں آپ کے حسن زن سے اچھا جو ہے وہ بنائے. تو ان کی اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے یہ انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اطاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. اسلامی زندگی بہت بہت اچھا چل رہا ہے. ہمیں پیران پیر دستگیر بادشاہ کی کوئی منقبت سنا دیں یا گوشت بولاد. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راؤ محمد عبدالسلام اطاری پاک پتن شریف کے نواحی گاؤں ڈبل بارہ سے عرض کر رہا ہوں. مادانی چینل کا سلسلہ اسلامی زندگی بہت ہی پیارا سلسلہ الحمدللہ میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. آمین. میری نعت خان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمان کا یہ کلام سنا دیں. پل سے اتارو گزر کو پل سے
پر نہ ہو پر بچھائیں تو پر ہو. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو آپ نے ہی سنا دیا حضور، اب ہم اس کو کیا شامل کریں گے. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ایاز عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی میں مرشدی عطارہ سننا چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قمر عباس ستاری ضلع خانوال کچرا کو عرض کر رہا ہوں. مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی منقبت سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عظیم خان عطاری ہے، میں بنگلہ دیش راجشاہی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ. مجھے خیر کی جان نثاروں کو سلام یہ منقبت سننے کی دعا کی بنگلہ دیش سے. ماشاءاللہ. بنگلہ دیش سے کال. مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احمد رضا عطاری قصور نگری حضرت بابا بلے شاہ سے. پیارے اسلامی بھائی یہ کلام سنا دیجئے. کربلا کے جان نثاروں کو سلام. ٹھیک ہے جی. کالز ہیں یہ ہم نے الحمدللہ شامل کی ہیں. میسیج بھی اللہ نے چاہا تو ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جی حضور کافی ساری فرمائشیں ہیں، کچھ اشعار جو ہے وہ سنا دیں ہمیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں.
فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حبیب نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ گھر میں عموماً بچے ہوتے ہیں اور بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اور بچے بیمار ہوتے ہیں تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شمیم بھائی کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ہے، ہمارے ڈائریکٹر جو تھے سلسلے کے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج جو ہے وہ عطا فرمائیں، بچے بیمار ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شمیم بھائی کی بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین، اور ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بچی پہ بھی دم کرے، اور اسی طرح یا سلامو 111 بار پڑھ کر اس کو پانی پہ دم کر کے دن میں 2-3 بار یہ بچے کو پلا دے، انشاءاللہ دل شفا حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ گھر میں چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا کریں ماں باپ؟ جی، نظر اس کے حوالے سے مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 219 پر ایک بہت ہی پیاری نظر اتارنے کا طریقہ لکھا ہوئی ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، وہ انشاءاللہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت برکاتہ علیہ کی معینات تصنیف ہے، تو کوشش فرما کہ یہ آپ نے بلکہ فرمایا بھی ہے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، تو اس میں جو بھی اوراد و وظائف لکھے ہوئے ہیں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی اجازت بھی ہے۔ پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ اس نظر جس کو بھی لگے بالفرض اس پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ نظر دور ہو جائے گی۔ اس کا ایک طریقہ وہ دوسرا یہ بھی ہے کہ 7 عدد سرخ مرچیں، چھوٹی گول جو مرچیں لی جاتی ہیں، 7 عدد لے کر اس کو سر کے سیدھی طرف سے گھمائیں، 7 بار گھمانا ہے اس کو، اور گھما کر اس کو پھر جو آپ جلا دیں۔ اب دیکھیں کہ اگر اس میں بو آتی ہے تو نظر اتر جائے گی، اور اگر بو نہیں آتی تو سمجھے کہ نظر لگی ہوئی اور ابھی تک نظر نہیں اتری۔ تو اگر اس طرح نظر نہیں اتری، بو نہیں آ رہی، تو 2-3 بار، ایک دن میں 2 بار کر لیں، 3 بار کر لیں، تو انشاءاللہ 2-3 بار کرنے سے فرق پڑے گا، نظر اتر جائے گی۔ صحیح۔ بعض اوقات کو کام بندہ کرنے جاتا ہے لیکن مطلوبہ ہدف اس کام میں نہیں مل پاتا، انٹرویو دینے جاتا ہے، اس پہ ڈیمانڈ جو ہے اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ نہیں آتا، ڈیمانڈ نوٹس تو وہ کوئی درخواست جمع کروائیں تو اس پر آتا ہے، انٹرویو کرنے جاتا ہے تو اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے اس کا نہیں ملتا، اور کوئی کام ہے، کاروبار ڈیل کرنے جاتے ہیں کسی سے،
کوئی سودا جو ہے وہ طے کرنے جاتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، دکان کھولتے ہیں یا اس میں بھی جو ہے وہ برکت نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ یا نافع یا نافع یا نافع، جب بھی کوئی کام اس طرح شروع کریں تو اس سے پہلے 20 بار اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ جو کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اس کام میں مدد الہی بھی شامل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بالفرض دکان وغیرہ ہے تو دکان میں نقصانات کا سلسلہ بھی ہو تو اس میں دکان میں جو 35 بار بسم اللہ شریف لکھ کر سادے کاغذ میں یہ اس میں عویدہ کر دے تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور، آپ نے جو ہے روحانی علاج ہمیں بتائے۔ کوئی اگر ایسی جگہ پر بندہ رہتا ہے جہاں پر ہماری جو ہے وہ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ تک رسائی نہیں ہے، تعویذ لینے ہم نہیں جا سکتے یا کارڈ جو ہے وہ نہیں کروا سکتے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس صورت میں الحمدللہ ہمارے جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس پر سرچ کریں تو یہاں پر 3 آپشن آئیں گے روحانی علاج کے۔ جب سرچ کریں گے تو روحانی علاج کے اندر 3 آپشن آئیں گے، تعویذات، استخارہ اور کارڈ کا عمل۔ آپ کو اگر تعویذات چاہیے تو آپ تعویذات کا آپشن فارم فل کیجئے، اپنا مرض بتائیے، تو انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ہوم ڈیلیوری سروس کے تحت آپ کو گھر میں ہی تعویذات مل جائیں گے۔ اسی طرح استخارہ کروانا ہو تو ہاتھوں ہاتھ دوسرے ای میل اپنا ایڈریس پہ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کہیں بھی ہو اور کارڈ کا عمل کروانا ہو تو اس صورت میں آپ کارڈ کا فارم فل کیجئے، تو کیسا ہی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ یہاں پہ کارڈ ہوگی، مریض دنیا کے کسی خطے میں موجود ہو تو وہاں انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہو انشاءاللہ۔ اور میں خیر خواہی کی نیت سے عرض کرتا چلوں، استخارہ کروانے کے حوالے سے عمومی طور پہ جو نمبر ہوتا ہے یہ اگرچہ 16 لائنوں پہ جمپ کرتا ہے دعوت اسلامی کا، جو ایک ہی نمبر پر استخارہ ہوتا ہے اور آگے اس کی مزید 16 لائنیں جو ہے ہوتی ہیں، اس پر کال ملانا کبھی کبھار تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے، نہیں ملتی کال۔ تو انٹرنیٹ کے ذریعے اگر یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ استخارہ کروائیں گے تو میرا آزمودہ ہے یہ جواب قدرے جلدی آ جاتا ہے اور کبھی کبھار فوراً جواب بھی ہاتھوں ہاتھ بھی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ امت مسلمہ کی ہر حوالے سے ہمارا مدنی مرکز جو ہے وہ دکھیاری امت کے نام پر ہو، امداد کے نام پر ہو، روحانی مسائل کو دور کرنے کے نام پر ہو، رہنمائی الحمدللہ، اور یہ سلسلے ہماری دعوت اسلامی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، مدنی ماحول کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی سے، مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ کیا فرمائیں گے حضور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں؟ اچھا، وہ میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا کہ آپ نے کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عشق رسول کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو حقیقی طور پر ایسا بنائیں کہ پتہ چلے، جو دیکھے کہ پتہ چلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ لیکن میں نے کہا نا جی ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ تھوڑا خوبصورت لگتا ہے نا، بال یوں بنائے ہوں، سٹائل بنایا ہوا ہو، کیا فرمائیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ فیضان فاروق اعظم جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے تو اس کے صفحہ نمبر 135 پر آپ کی عاجزی کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے بیان کی تھی کہ ملک شام کے سفر پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، تو آپ ابھی سفر پر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک جگہ پہ پانی آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو مطلب اوپر کر کے شلوار یا تامن جو بھی تھا تو آپ وہاں سے گزرنے لگے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ اس طرح لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ پہ بات کریں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کچھ اس طرح تھا، عاجزی سے بھرا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ایک حقیر قوم تھے، اے ابو عبیدہ اگر یہ بات کوئی اور کرتا تو میں اس کے مدینے والوں کے لیے عبرت بنا دیتا، شام والوں کے لیے عبرت بنا دیتا کہ ہم تو ایک حقیر قوم تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں عزت تلاش کریں گے تو ہم حقیر جانے جائیں گے، تو ہم مطلب ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اب اس بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ایک بہت بڑا معنی اور مفہوم اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام نے ہمیں عزت بخشی ہے، تو ایک مسلمان جو ہے
اس کی عزتیں، اس کی خوبصورتی، اس کا ہر مطلب وہ زینت کا جو پہلو ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے. کیا بات. تو اگر وہ اسلام کو اپنائے گا، اسی کا مکمل طور پہ پیروکار ہوگا، تو یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ سیرت کی خوبصورتی اور صورت کی خوبصورتی اسلام میں ایک مسلمان کے لیے ہے. کیا بات ہے. اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر داڑھی میں یا وہ لباس جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا اس میں حسن نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے مصطفیٰ کی داڑھی نہ اگاتا کہ آپ ساری دنیا، ساری کائنات سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. کیسے حسین ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیوب سے مبرہ، منزہ، پاک، صاف پیدا کیا ہے. کأنک لقد خلقت کما تشاء، کہنے والے نے کہا حضور مجھے یوں لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. اور حسن رضا خان فرماتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سرکار کا اتنا حسین چہرہ اور اس پر داڑھی، ولی اللہ السلامی نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا. اس داڑھی سے حسن کم ہوتا تو سرکار کے جو ہے وہ چہرے پر یہ نہ ہوتی. امامہ شریف سے اگر حسن کم ہوتا تو سرکار اسلام کے جو ہے سر مبارک پر امامہ مبارکہ جو ہے امامہ شریف یہ نہ ہوتا. بڑا زبردست مدنی پھول ہے. ہم کہاں حسن جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. یہ جو بال حضور یہ جن کا میں نے بات کی ہے نا، ہمارے یہ مینٹلٹی لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے جیسے یہ خوبصورتی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ پنجاب میں گاؤں دیہات کا جو ہوتا ہے معاملہ، اس میں اگر کوئی اس طرح کے بال بنوا کے چلا جائے نا تو اسے کہتے ہیں کہ باندر بودی بنوا کے آ گئے، یعنی اس کو باندر بودی کہتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنا اصل میں ذہن بنا لیا ہے کہ یہ ایسا بننا ہے. نہیں، ایسا نہیں بننا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہمارا انداز، ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہماری صورت، ہمارا لباس، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے جیسا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ کمپینینز جو صحابہ کرام رضوان تھے، ان کا جو انداز تھا ہمیں بھی اسی کو اپنانا ہے. اسی میں نجات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے مطلب سوال ہوا تھا. بالکل. تو اس کا وہ واقعہ کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے. کیا بات. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگ پسند کرو گے کہ میں تمہیں اپنے اسلام لانے کا واقعہ سناؤں؟ کیا بات. تو ہم نے کہا جی ہاں کیوں نہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ سخت ترین مخالفین میں سے تھا. ایک دن شدت کی گرمی تھی. اس گرمی میں مکے کی گلیوں میں ایک شخص نے مجھے دیکھ کر کہا تم اس وقت کدھر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو خود کو نبی سمجھتا ہے. وہ بڑے تعجب سے بولا ہے عمر تو انہیں شہید کرے گا جبکہ ان کا دین تو تمہارے گھر میں بھی داخل ہو چکا ہے. فرماتے میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا تمہاری بہن کے گھر. یہ سن کر میں شدید غصے کی حالت میں بہن کی طرف چلا آیا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ میں نے کہا عمر بن خطاب. اس وقت وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں میرا نام سن کر جلدی میں اٹھ کر چھپ گئے اور قرآنی صحیفہ وہیں چھوڑ دیا. میری بہن نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا اے اپنی جان کی دشمن تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے. یہ کہہ کر میں نے کوئی چیز اٹھائی اور اس کے سر پر دے ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا. وہ روتے ہوئے کہنے لگی جو جی چاہے کر لو. یہ بھی اسلام کی ایک محبت ہے. اور ایسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور اسلام کا عشق ان لوگوں کے دلوں میں تھا کہ کچھ بھی ہو جاتا وہ اسلام کو نہ چھوڑتے. تو وہ کہنے لگی کہ جو جی چاہے کر لو میں باز نہیں آؤں گی کیونکہ میں اسلام لا چکی ہوں. میں اسی غصے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوا اور چارپائی پر بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قرآنی صحیفہ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ مجھے دو. بہن بولی تم اس کے اہل نہیں ہو کیونکہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. بہرحال پاکی وغیرہ کے بعد آخرکار بہن نے مجھے وہ صحیفہ دے دیا. میں نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں نے الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے مزید پڑھنے کا شوق ہوا. جب میں نے دوبارہ پڑھا تو کانپنے لگ گیا یہاں تک کہ میں نے وہ صحیفہ رکھ دیا. پھر مجھے ہوش آیا
تو میں نے اسے دوبارہ اٹھا کر پھر پڑھنا شروع کیا۔ جوں جوں اللہ کے اسماء میرے سامنے سے گزرتے گئے مجھ پر لرزہ طاری ہوتا گیا، یہاں تک کہ میں بے ساختہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر گھر میں چھپے ہوئے لوگ تکبیر کہتے ہوئے باہر نکل آئے اور مجھے بشارت دینے لگے کہ اے ابن خطاب مبارک ہو، حضور نبی کریم نے پیر کے روز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیر کے روز یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ دو مردوں ابو جہل بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ساتھ جو تجھے زیادہ پسند ہو اسلام کو عزت عطا فرما۔ کیا بات، کیسی پیاری دعا ہے، دعائے رسول، سبحان اللہ۔ فاروق اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں سے اور آپ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ مراد رسول ہیں، کیا بات، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا، سبحان اللہ۔ اسلام کو عزت عطا فرما، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کا ثمرہ ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے آپ کا پتہ بتا دیا۔ میں وہاں پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی کون؟ میں نے کہا ابن خطاب، مگر کسی نے دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کی، کیونکہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میری سخت مخالفت سب پر آشکار تھی، اور میرے مسلمان ہو جانے سے یہ لوگ بے خبر تھے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اللہ عز و جل اس کے لیے بہتری چاہے گا تو اسے ہدایت عطا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور دو مردوں نے مجھے پکڑ کر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر آپ نے میرا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ارشاد فرمایا ابن خطاب اسلام لے آؤ۔ پھر آپ نے میرے لیے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے ہدایت دے دے۔ یہ دعا کرنا تھی کہ میں بے ساختہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں نے یہ سن کر اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ حرم کعبہ تک اس کی گونج جا پہنچی۔ سبحان اللہ۔ تو کیسا پیارا واقعہ، اور کیسے آپ اسلام لائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا، اور واضح طور پہ اسلام کا اعلانیہ جسے کہہ سکتے ہیں، اعلانیہ اظہار کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ پھر آپ کی بہادری اور جرت کا کیا عالم تھا کہ آپ نے اعلانیہ طور پہ ہجرت بھی فرمائی۔ کیا بات ہے۔ اس وقت بھی آپ کے ساتھ 12 لوگوں کا قافلہ، اور ایک روایت کے مطابق 6 لوگوں کا قافلہ تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی، اور کوئی آپ کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ کوئی بھی آپ کے قریب تک نہ آ سکا۔ شیطان جس کے سائے سے ڈرتا ہو، جس گلی سے گزرے راستہ بدلتا ہو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عالم ہوگا اس مبارک ہستی کا، جس سمت تھے، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، وہ کیا شعر ہے حضور؟ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، اگر کوئی فدا ہے بن بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جانو دل تیرے قدم پر بارے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار شوہر ہیں چاروں کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، چراغوں مسجدوں محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، جس
جس وقت خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جی حضور۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات، اولیات یہ اول کی جمع ہے، اور یعنی وہ چیزیں کہ جو آپ نے سب سے پہلے کی۔ اب اس میں ایک پورا باب ہے۔ انوینشنز بھی کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں انوینشنز، ٹھیک ہے۔ وہ چیزیں کہ جو آپ کے، اس میں بھی ایک پورا باب ہے کہ آپ کی ذاتی اولیات، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذہبی اولیات، فلاحی اولیات، اداراتی اولیات، پھر معاشی اولیات، جنگی اولیات اور اخروی اولیات۔ کیا بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو یہ ایک نکھرا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی اولیات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت امیر المؤمنین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول من جاہر بالاسلامی عمر بن الخطاب، یعنی جس شخص نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، یعنی لوگوں کو بتایا اور اعلان کیا، تو وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا تو کیسی حکمت عملی آپ کے ذہن میں تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آپ کو خلیفہ مقرر کرنا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت فرمائی۔ تو یہ بھی آپ کی ذاتی اولیات میں سے ہے۔ پھر سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ قاضی بنایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قضاء کا شعبہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ قضاء یعنی عدالت، عدالت، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو امیر المؤمنین سب سے پہلے آپ کہے گئے، آپ کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کہا گیا۔ پھر اگر آپ کی مذہبی اولیات کو دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جنگ یمامہ جب ہوئی، یعنی مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی، یہ وہ جنگ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ بدری صحابہ جو ہیں تو وہ آئندہ سے کسی جنگ میں، کسی مارکے میں شرکت نہیں کریں گے۔ صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں ہیں، اور وہ بدری صحابہ ہمارے دیکھنے کے لیے ہیں، اور وہ ہمارے اندر بابرکت ہستیاں ہیں، تو اس لیے وہ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب اس نے نبوت کا دعوے دار ہوا اور 40,000 کا لشکر روایات کے مطابق یہ لے کے آ گیا، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قانون توڑنا پڑا، تو وہ سارے صحابہ نے شرکت کی۔ اور پھر یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جنگ یمامہ سے پہلے تک جتنی بھی جنگیں ہو چکی، اس میں 300 یا اس سے کچھ زائد یا کم جو ہے وہ صحابہ اکرام صرف شہید ہوئے تھے۔ اور یہ جنگ یمامہ وہ جنگ ہے کہ جس میں 1200 سے زائد صحابہ شہید ہو گئے۔ تو یہ مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جنگ لڑی تو صحابہ شہید ہوئے، بہت زیادہ قرہ حضرات۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرک ذہنی اور آپ کا وہ مطلب آپ کی وہ صلاحیتیں کہ آپ نے دور اندیشی سے یہ دیکھا کہ اور مشورہ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے اور ایک صحیفے کی شکل دی جائے کہ صحابہ کرام قاری جو ہیں، قاری حضرات، وہ کافی سارے شہید ہو چکے۔ تو آپ کی مذہبی اولیات میں یہ چیز ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مشورہ دیا اس کا، اور مطلب اس دور میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت اور صحابہ کو مقرر کیا، اور پھر قرآن کریم کو ایک صحیفے کی شکل دی گئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب سے پہلے جماعت تراویح کروائی، پھر آپ نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں پر اجماع کیا۔ اس پر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے 4 تکبیرات پر، جنازہ کی 4 تکبیرات پر اجماع فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو وائل جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں تمام صحاب کو جمع فرمایا اور ان سے استفسار فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نماز جنازہ میں کتنی تکبیرات کہتے تھے؟ بعض نے کہا 5، بعض نے کہا 7، بعض نے کہا 4. تو جس نے جو سنا تھا وہ اس نے بتا دیا. لیکن خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ آخری جنازہ حضرت سیدنا سہل بن برسا کا پڑھایا تھا اور ان کی نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہی تھی، اس لیے تمام صحابہ اکرام کا 4 تکبیرات پر اجماع ہو گیا. اور اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی ذکر کیا. تو اس پر یہ بھی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرابی کو 80 کوڑے لگائے، پھر آپ نے سب سے پہلے مسجد حرام کی توسیع فرمائی. یعنی یہ ان کے ایسے مطلب کارنامے ہیں، ایسے جو ہے وہ ان کے معاملات ہیں، آج ایسی دنیا تک رہنما اصول کی جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں. ہر حوالے سے اگر دیکھا جائے جی ہم تو بیان کر رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو، ان کی شان کو. کیا وہ لوگ جو اسلام سے محبت نہیں رکھتے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہیں، کیا ان لوگوں نے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، ان کی توصیف کے حوالے سے کچھ کہا ہے انہوں نے؟ جی بے شک. جہاں پر مطلب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے دیکھا جائے تو قرآن کریم، پھر آپ کے بعد پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، اور کتنی احادیث اس میں ملتی ہیں. پھر اس کے بعد بزرگان دین کے اگر اقوال کو دیکھا جائے تو انہوں نے آپ کی مطلب شان میں قصیدے لکھے. سب کو اگر چھوڑ کے یہ دیکھا جائے کہ وہ لوگ جو ظاہری طور پہ جنہوں نے ایسا مواد دیا کہ جو اسلام کے خلاف ہے، جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی کہ جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں، لیکن وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں مائیکل ایچ ہارٹ جو ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دا 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پیپل ان دا ہسٹری. صحیح. جس میں اس نے، اب یہ ایک مطلب نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، تو اس نے سب سے پہلی جو شخصیت آئیڈیل کے طور پہ رکھی وہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی. سبحان اللہ. اب اس کو، اور اس میں اس نے کتنے آپ کے اوصاف کو ذکر کیا اور بیان کیا کہ میں کسی اور کی شخصیت کو یہ مطلب اس میں یہ پہلو نہیں دیکھتا، اس لیے میں اس کو پہلے نمبر پر نہیں ذکر کر سکتا. کیا بات. پھر اس نے 52 نمبر پر 52 نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بھی ذکر کیا. اس کتاب میں مطلب پوری دنیا میں اس کتاب کا ایک نام ہے، اور سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس نے ذکر کیا. حضرت عمر فاروق کی شان میں کہتا ہے کہ عمر بن خطاب دوسرے اور غالباً عظیم ترین مسلم خلیفہ تھے. یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ہم عصر نوجوان تھے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. شہر مکہ میں پیدا ہوئے. قبول اسلام سے قبل عمر بن خطاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نئے مذہب یعنی دین اسلام کے سخت ترین دشمن تھے. جب وہ دارہ اسلام میں داخل ہوئے تو اسی دین اسلام کی مضبوط ترین حامیوں مددگار بن گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ محمد کے قریبی مشیر بھی بن گئے اور ان کی حیات میں وہ اسی اعزاز کے ساتھ زندہ رہے. اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ 632 عیسوی میں پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو اپنا جانشین مقرر کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے تو عمر بن خطاب نے فوراً ہی پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور ان کی زوجہ کے والد گرامی ابو بکر صدیق کے حق جانشینی کی حمایت کر دی. اب یہ مطلب وہ آپ کی آگے کتنی اس نے آپ کی تعریف لکھی. کہتا ہے کہ عمر بن خطاب کی کامیابیاں مؤثر ثابت ہوئیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فروغ اسلام میں عمر بن خطاب کا نام جو ہے وہ نہایت ہی اہم ہے. اس کے بعد اگر مطلب اور کو دیکھا جائے جیسے اسٹینلی پول جو ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا پروفٹ اینڈ اسلام. اس میں وہ کہتا ہے کہ عمر بن خطاب طبیعت کے بڑے تیز تھے، بڑے جذباتی قسم کے انسان تھے، شروع میں اسلام کے شدید دشمن، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو آپ نے خود کو اسلام کا ایک مضبوط اور بنیادی ستون ثابت کر دیا. یعنی الفضل ما شاہدت به الاعداء، خصوصیت وہ کہ جو دشمن بھی جس کو تسلیم کرے. یہ ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ ایک اور مطلب موہن داس گاندھی نے 27 جولائی 1937 کو مقام پونا پر ایک تقریر کی جس کا موضوع سادگی تھا. اس نے واضح الفاظوں میں کسی اور غیر مسلم کا نام لینے کے بجائے کسی مشہور شخصیت کا نام نہ لیا بلکہ اس نے نام لے کر رد کیا
اور شیخین کریمین یعنی امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور کہتا ہے کہ سادگی ارباب کانگریس کا خاصہ و اجارہ نہیں ہے، میں رام چندر اور کرشن کا نام نہیں لے سکتا، وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی شخصیتیں تاریخی شخصیتیں نہیں ہیں، میں مجبور ہوں کہ ابو بکر اور عمر کے نام لوں کیونکہ وہ عظیم و شان فرما روا یعنی بہترین حکمران تھے، مگر انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہر کوئی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اپنے تو اپنے جو ہے وہ غیر بھی بیان کر رہے ہیں، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی عید ہوتی تھی، الحمدللہ عز و جل صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہے۔ آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں کے مسافر، مدنی انعامات کے عامل بنیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔ مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں میں نے اس وقت سرکار کو فرماتے سنا، اے زمین مکہ، اللہ عز و جل کی قسم تو اللہ کی بہترین زمین ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین و آسمان کی تخلیق کے دن ہی سے یہ شہر حرمت والا، یہ مکہ کتنی عظمت والا، کس قدر بزرگی والا اور کس قدر شان و شوکت والا کہ اللہ عز و جل نے اسے وہ عزتیں اور وہ عظمتیں عطا فرمائیں کہ جب زمین و آسمان بنائے گئے اسے عزت والا بنایا اور اس کی یہ عزت صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ جب تک یہ مکہ کا احترام کرتے رہیں گے، کعبے کا احترام کرتے رہیں گے، اللہ عز و جل ان کو خیر، برکت، عزت، عظمت، رفعت، بلندی اور بھلائی ان کا مقدر فرما دے گا۔ اور جب یہ کعبے کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کی عزت جاتی رہے گی اور یہ برباد ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تیز گاڑیوں کے درمیان سڑک عبور کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ یہ عمل معذوری یا موت کی دہلیز کو پار کرنے کے مترادف ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے زیبرا کراسنگ کے استعمال سے آپ اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ احتیاط، سڑک عبور کرنے کے لیے ہمیشہ زیبرا کراسنگ کا استعمال کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ خوشخبری، الحمدللہ مدنی چینل اب آپ کے موبائل فون پر ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی موبائل سروس کے ذریعے مدنی چینل اپنے موبائل فون پر بآسانی سن سکتے ہیں۔ یہ سروس حاصل کرنے کے لیے دیے گئے کوڈز میں سے اپنے نیٹ ورک کا کوڈ ڈائل کیجئے اور پائیے مدنی چینل کا روح پرور ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم عرفان حضرت